السلام علیکم ناظرین، ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور جو حضرات نئے ہیں وہ ہمارے چینل امت نبی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود پاک بآواز بلند پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل میں محمد کا نور ہے، ہر جزو کل میں محمد کا نور ہے۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ فرما دو اگر تم پروردگار عالم کو راضی کرنا چاہتے ہو، مولائے کریم کو خوش کرنا چاہتے ہو، رب کائنات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب کائنات آپ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری بخشش فرما دے گا، تمہیں نجات کا پروانہ دے دے گا۔ حضرات محترم، نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس کے سبب رب کائنات نے اس دنیا کو مورث وجود میں لایا۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت و محبت میں رب کائنات نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، نبی کی محبت میں ہمیں بنایا، آپ کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، نبی کی محبت میں اللہ نے سارے جہان کی تخلیق فرمائی، نبی کی محبت میں رب کائنات نے ہر چیز کو بنایا، زمین بنائی، آسمان بنائے، شجر و حجر بنائے، خشک و تر بنائے، یعنی کہ کل کائنات جو 18,000 عالم کی رب کائنات نے تخلیق فرمائی ہے وہ سب کے سب نبی کی محبت میں تخلیق فرمائی ہے، نبی کی الفت میں پیدا فرمایا ہے، نبی کی محبت میں سارے کے سارے کو رب کائنات نے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
اتنی محبت کرے، اتنا ہی پیار کرے جس طرح رب کائنات نے اپنے محبوب سے پیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اے لوگو اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اے لوگو اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے محبوب سے محبت کرنی ہوگی، سب سے پہلے میرے محبوب کی الفت کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، سب سے پہلے میرے محبوب کی چاہت رکھنی ہوگی، سب سے پہلے میرے محبوب کی اتباع کرنی ہوگی، سب سے پہلے میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، سب سے پہلے میرے محبوب کے افعال و کردار کو دیکھنا ہوگا، سب سے پہلے میرے محبوب کی زندگی کے سائے میں تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، سب سے پہلے میرے محبوب کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر میرا محبوب راضی ہو گیا تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا، اور اگر میرا محبوب روٹھ گیا تو میں بھی تجھ سے روٹھ جاؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ کیا محبت کریں؟ نبی کونین نے اسی لیے تو فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو سنو، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت کو اپنے آل و اولاد میں، اپنے خیش و اقارب میں، اپنے والدین میں سب سے زیادہ فوقیت نہ دے دو، سب سے زیادہ اوپر نہ رکھو، یعنی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، چاہے تمہارے والدین ہو، چاہے تمہارے خیش و اقارب ہو، چاہے تمہارے بال بچے ہوں، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ اگر تم کامل ایمان والا بننا چاہتے ہو، اگر تم پکے مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر تم پکے مومن ہونا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ بغیر میری محبت کے تم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہمارے لیے سب سے اوپر ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں ہم اپنے والدین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے خیش و اقارب سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اصول و ضوابط کے طریقے پر ہو تو یہ محبت بھی نبی کی محبت کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو ماننا، ان کے احکام پر عمل کرنا، یہی تو محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے، یہی سب سے بڑی محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا والدین سے محبت کرو، میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں سے محبت کرو، میرے آقا نے فرمایا اپنے بیویوں سے محبت کرو، میرے آقا نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے آقا نے فرمایا اپنے خیش و اقارب سے محبت کرو، میرے آقا نے فرمایا پڑوسیوں سے محبت کرو، میرے آقا نے فرمایا دنیا کے ہر انسان سے تم اس انداز میں محبت کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہی تو نبی کی محبت کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نبی کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، نبی کے فرامین پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اور نبی کی بات کو مان رہے ہیں، اور جو نبی کی بات کو مانتا ہے سب سے بڑا محب وہی ہوتا ہے، نبی سے محبت کرنے والا وہی ہوتا ہے، نبی سے الفت رکھنے والا وہی ہوتا ہے۔ یہی سب سے بڑی ایمان کی دولت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی کی محبت سب سے اولین اور سب سے اولین فرض ہے کہ نبی سے محبت ہم کریں۔ جب تک ہم نبی سے محبت نہیں کریں گے ہماری رسائی خداوند قدوس کی ذات تک ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہم رب کائنات تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، دنیا کے اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کے محبت کا انداز الگ ہوا کرتا ہے، ہر ایک کے محبت کا طریقہ الگ ہوا
ہوا کرتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے محبت کیا کرتے ہیں۔ نبی سے محبت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، نبی سے الفت رکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم ہر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نبی سے محبت کریں، کسی نہ کسی زاویے سے اپنے نبی سے محبت کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے افعال اس بات کی گواہی دے دے کہ ہم مومن ہیں، ہم نبی کونین کے ماننے والے ہیں، ہم رسول گرامی وقار سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب ہمارا کردار، ہمارے افعال، ہمارے رفتار، ہمارے گفتار اس بات کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو بلا محالہ ہم نبی کونین سے پکی محبت کرنے والے کہلائیں گے، اور جو نبی کونین سے پکی سچی الفت رکھتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور میدان محشر میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اصحاب مصطفیٰ نے نبی کونین سے حد درجہ پیار کیا، اصحاب مصطفیٰ نے نبی کونین سے بے حد محبت کی۔ ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے جان، مال، عزیز و اقارب، اپنے بال بچوں کو سب نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ آج ہم بھی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی نبی سے الفت رکھتے ہیں۔ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کو مان لیا جائے، محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آقا کریم کے نام کی تسبیح پڑھ لیا جائے، محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم دل میں بسا لیں، محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو صرف سن لیں، نہیں، حقیقی محبت وہ ہوا کرتی ہے ایک دنیاوی محبوب جب اپنے محب سے ملتا ہے، اپنے محبوب سے ملتا ہے تو جو اس کا محبوب اگر کہتا ہے اے میرے محبوب ہمارے لیے تم چاند تارے توڑ کر لا دو، ہمارے لیے تم یہ کر دو، ہمارے لیے وہ کر دو، تو ایک عاشق اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کی خاطر ہر چیز لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے چاند تارے توڑنا آسان کام نہیں ہے، چاند تارے لانا ہمارے لیے آسان نہیں ہے، ہم چاند تارے لا ہی نہیں سکتے، لیکن اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے وہ انسان اپنے محبوب کو زبان دے دیتا ہے کہ کوشش کروں گا تمہارے قدموں میں چاند تارے لا کر رکھ دوں۔ جب دنیاوی محبت کا یہ عالم ہے، ایک دنیاوی انسان جب ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس انداز میں کرتا ہے کہ اپنے محبوب کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کہ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہماری کسی بات سے میرا محبوب ناراض ہو جائے، ہماری کسی افعال سے میرا محبوب روٹ جائے، ہمارے کسی کام سے میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ جب دنیاوی انسان یہ نہیں چاہتا ہے تو جس کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، جس کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے، بھلا ہم اس محبوب سے کیسے محبت کریں؟ کیا محبت کا یہی طریقہ ہے؟ نہیں، محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کی باتوں پہ عمل کیا جائے، اپنے محبوب کے فرامین پر چلا جائے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے دل میں بسا کر اس پر عمل کیا جائے، یہی حقیقی محبت کہلاتی ہے، تاکہ میرا محبوب بھی خوش ہو جائے، اور جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے تو رب کائنات بھی خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا بلال سب جانتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے حضرت سیدنا بلال کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنی الفت رکھا کرتے تھے، کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال پرملال ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس خاکدان گیتی سے روپوش ہو گئے، تو حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کیا تو نے میرے نبی کو کہیں دیکھا ہے، بتاؤ کیا تو نے میرے محبوب کو کہیں دیکھا ہے۔ اور حضرت عمر تو اس درجہ محبت میں پاگل ہو گئے تھے کہ تلوار نیام سے نکال لی تھی
اور مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر یہ ندا دیتے تھے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ اتنی حد درجہ پیار تھا، اتنی محبت تھی۔ حضرت بلال نے نبی کونین کے فراق میں مدینہ کو چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، شہر حلب میں رہنے لگے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ایک رات نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم حضرت بلال کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور بلال سے ارشاد فرماتے ہیں، بلال تم نے مجھ سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ تم نے مجھ سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ میرے شہر کو کیوں چھوڑ دیا؟ ملک شام کیوں آ گئے؟ حضرت بلال نے جب یہ خواب دیکھا بے قرار ہو گئے، دل مچل گیا، روح تڑپ گئی، اور اس کے بعد راتوں ہی رات بلال نے رخت سفر باندھا، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینۃ المنورہ پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ رات ہی میں نکل پڑے اور مدینۃ المنورہ جب پہنچے، مدینہ کے لوگوں کو جب خبر ہوئی حضرت بلال آئے ہیں، حضرت بلال سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کا کونا کونا چھان مارا کہ شاید میرے آقا یہاں جلوہ فرما ہو، میرے آقا یہاں پر موجود ہو۔ تمام حجروں میں ڈھونڈا لیکن آقا کریم نظر نہ آئے۔ آخرکار بلال، حضرت بلال نبی کونین کی قبر مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کریم کی تربت پر حاضر ہونے کے بعد بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، بلال کو شام سے آپ نے بلا لیا، بلال کو آپ نے حلب سے بلا لیا۔ اے میرے آقا، آپ نے بلال کو بلانے کے بعد خود روپوش ہو گئے، خود پردہ کر گئے۔ اے میرے آقا، یہ کیسی محبت ہے؟ اتنا کہتے کہتے بلال غش کھا کر نبی کونین کے مزار اقدس پر گر جاتے ہیں۔ جب کچھ افاقہ ہوتا ہے حضرت بلال اٹھتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں۔ اتنے میں مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا کہ حضرت بلال پھر مسجد نبوی تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت بلال پھر مسجد نبوی میں آ گئے ہیں۔ اصحاب مصطفیٰ جمع ہوتے ہیں، بلال سے گزارش کرتے ہیں، اے بلال پھر وہی اذان سنا دو جو نبی کونین کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ اے بلال پھر وہی اذان سنا دو جو آقا کریم کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ اے بلال پھر وہی اذان ہم لوگوں کو سنا دو جو نبی کونین کے عہد میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا، معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے اب یہ نہیں ہوگا، میں اذان نہیں پڑھ سکوں گا۔ صحابہ کرام نے بہت کوششیں کی لیکن حضرت بلال تیار نہیں ہوئے۔ اصحاب مصطفیٰ نے فیصلہ کیا، چلو امام حسن و حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت امام حسن و حسین سے کہتے ہیں، وہ اگر کہہ دیں گے حضرت بلال کو اذان پڑھنے کے لیے تو حضرت بلال انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضرت بلال اہل بیت اطہار سے بہت درجہ محبت کرتے ہیں، نبی کونین کی آل و اولاد سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ اگر حضرات حسنین کریمین نے حضرت بلال سے کہہ دیا، اے بلال اذان سنائیے، تو حضرت بلال انکار نہیں کر پائیں گے۔ یہی فیصلہ ہوا۔ حضرت حسنین کریمین کو خبر دی گئی، دونوں حضرات تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور بلال سے کہا، اے بلال آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے ہم سب کو چھوڑ دیا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت بلال نے تسلی کے الفاظ بچوں سے کہے اور اس کے بعد کہنے کے بعد حضرت امام حسین نے عرض کیا، امام حسین نے بلال سے عرض کیا، اے بلال پھر وہی اذان سنا دو جو نانا کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ اے بلال پھر وہی اذان سننے کو دل چاہ رہا ہے جو نبی کونین کے دور میں تم سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا، اے بچوں، اگر تم لوگوں کی یہ آرزو ہے تو بلال تمہاری محبت پہ قربان ہے، اس لیے کہ تمہارا دل نہیں توڑ سکتا ہے بلال، اس لیے کہ اگر تمہارا دل ٹوٹ گیا، اگر تم ناراض ہو گئے، اگر تم روٹ گئے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف ہوگی، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم روٹ جائیں گے، میرے آقا ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں بچوں میں تمہیں ناراض نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور حضرت بلال نے کہا، آپ حضرات جہاں بھی کہیں گے میں وہیں پہ اذان سنانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام حسین نے بلال کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی کی چھت پر چڑھا دیا۔ ادھر مدینے کی عورتیں، مدینے کے لوگ، مدینے کے بچے سب حاضر ہو گئے مسجد نبوی میں حضرت بلال کا اذان سننے کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدائیں لگائی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتوں کی چیخیں نکل گئی، اصحاب مصطفیٰ رونے لگے، سب کی نظر ڈھونڈ رہی تھی۔ بلال آ گئے تو نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کہاں ہے؟ بچے اپنی ماں سے پوچھ رہے تھے، اے میری ماں بتا تو صحیح، مؤذن رسول حضرت بلال مدینہ تشریف لے آئے، نبی کونین کب تشریف لائیں گے؟ آقا کریم کب جلوہ گر ہوں گے؟ میرے آقا کب مسجد نبی آئیں گے؟ سب کی چیخیں نکل رہی تھی، سب رو رہے تھے، سب کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے تھے، سارے کے سارے مدہوشی کے عالم میں تھے، سب کی نظریں مسجد نبوی کی طرف ٹکی ہوئی تھی، سب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کاش نبی کونین کا دیدار ہو جائے، آقا کریم کی جلوہ زیبا دیکھنے کو مل جائے، میرے آقا کی صورت نظر میں آ جائے۔ سب کی نگاہیں مسجد نبوی کی طرف ٹکی ہوئی ہے، حضرت بلال اللہ اکبر کی صدائیں دے رہے ہیں۔ جو ہی حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، ماں پہنچنے کے بعد حضرت بلال نے جو زمانے نبوی میں اذان دیا کرتے تھے، جب اس کلمات پر پہنچتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کرتے تھے، حضرت بلال کی نظر ڈھونڈنے لگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ جب نبی کونین کا دیدار نہ ہوا، آقا کریم کے جلوہ زیبا نہ دکھا، حضرت بلال بے ہوش ہو کر وہیں پر گر پڑتے ہیں، مدینے کی لوگوں کو چیخ نکل جاتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے عالم میں آ جاتے ہیں، اور بے ہوش ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوتا ہے، حضرت بلال نے مدینہ کو رخصت کیا اور مدینہ کے لوگوں سے الوداعی سلام کہا کر مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، پھر شام کی جانب چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت بلال نے نبی کونین سے اس درجہ پیار کیا تھا، اس درجہ محبت رکھا تھا، اس درجہ الفت رکھا تھا کہ حضرت بلال کی نگاہیں نبی کونین کو ڈھونڈا کرتی تھی، حضرت بلال کی نگاہیں آقا کریم کو دیکھنے کے لیے طرف جایا کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت بلال نے جب مدینے میں حاضری دی تو آقا کریم کے روضہ اقدس پر جا کر یہی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اپنے غلام کو آپ نے مدینے میں بلا لیا، اپنے غلام کو آپ نے مدینے میں بلا لیا، اور بلانے کے بعد خود آپ روپوش ہو گئے، خود آپ نے پردہ فرما لیا، خود میری نظر سے چھپ گئے۔ یا رسول اللہ، میں تو دیدار کے واسطے آیا تھا، میں تو آپ کو دیکھنے کے واسطے آیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت بلال کی محبت وہ محبت تھی کہ حضرت بلال نے نبی کونین کی محبت میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی، آقا کریم کی الفت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہی مؤذن رسول حضرت بلال ہے جن کو غلامی کی زنجیروں سے صدیق اکبر نے آزاد کروایا تھا، اور آزاد کرا کے نبی کونین کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اور آقا کریم نے قبول فرمانے کے بعد وہی حضرت بلال جو غلام تھے، نبی کونین سے جب محبت کرنے لگے، آقا کریم کی الفت میں جب وابستہ ہو گئے، نبی کونین کی الفت کو جب اپنے سینے میں بسا لیا، تو وہی بلال جو مؤذن رسول تھے، غلام تھے، اسے نبی کونین نے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھا کر ساری دنیا کا امام بنا دیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور وہی حضرت بلال ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضرت بلال نے جو ہی نبی کونین سے یہ سوال کیا، آقا کریم فرماتے ہیں، بلال، جنت میں سب سے پہلے تم جاؤ گے۔ حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ کے صدیق و عمر سے بھی پہلے میں جنت میں جاؤں گا؟ کیا آپ کے عثمان و علی سے پہلے بھی میں جنت میں جاؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، ہاں بلال، تم ہمارے چاروں خلفاء سے پہلے جاؤ گے، تمام اصحاب سے پہلے جاؤ گے، عشرہ مبشرہ سے پہلے جاؤ گے، سارے لوگوں سے پہلے جاؤ گے۔ بلال کا عشق اور بڑھا، بلال جذبات میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا میں آپ سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گا؟
حضرت بلال کے اتنا پوچھنے پر نبی کونین نے عرض کی، ارشاد فرمایا ہاں بلال تم مجھ سے پہلے ہی جنت میں جاؤ گے۔ حضرت بلال پھر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری زبان خطا کر گئی، میں نے آپ سے کیا پوچھ لیا، اب آپ نے اپنی زبان سے نکال دیا ہے۔ میرے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام پہلے جنت میں جائے، آقا بعد میں جائے؟ نبی کونین اپنے جملے کو آپ واپس لے لیں، آپ سب سے پہلے جنت میں جائے، میں آپ کے بعد جنت میں جاؤں گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں سنو، زمین تو ہل سکتی ہے، آسمان تو پھٹ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں ہو سکتی۔ حضرت بلال نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ زمانہ کیا کہے گا کہ غلام پہلے جنت میں جا رہا ہے، آقا بعد میں جا رہے ہیں۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا اے بلال پریشان مت ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے سنو جس سواری پر میں سوار ہو کر جنت میں جاؤں گا اس سواری کی لگام تمہارے ہاتھ کی اور تم آگے غلام بن کر جاؤ گے، میں پیچھے آقا بن کر جنت میں جاؤں گا۔ ایسا عشق تھا حضرت بلال کا، اور نبی کونین بھی اپنے غلام سے حد درجہ پیار کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اگر اپنے ایمان کو کامل بنانا چاہتے ہیں، پکے مومن بننا چاہتے ہیں، پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیجئے، سب سے زیادہ نبی کونین سے پیار کیجئے، اس لیے کہ بغیر حب نبی کے، بغیر نبی کی محبت کے آپ کا ایمان کامل و اکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ سچے پکے مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ نبی کونین کی محبت کو تمام چیزوں میں سب سے آپ اوپر نہ رکھیں گے، اس وقت تک آپ مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو نبی کی محبت میں وارفتہ کر دیجئے، نبی کی محبت میں اپنے آپ کو لٹا دیجئے، نبی کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیجئے، اور جو نبی کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے اللہ اسے بقا کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو